بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج آپ سے کچھ قومی سیاست کے بارے میں خبریں ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور کچھ خبریں خطے میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے. اور جیسے جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے تو امریکی پالیسیوں میں جو شفٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے، اور پاکستان اس میں کس حد تک تیار ہے اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے چھوٹی سی ایک قومی سیاست کے حوالے سے خبر، اور وہ خبر ہے محترمہ مریم صفدر صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف فیملی کی چشمہ چراغ. انہوں نے ایک اندیا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک اہم سرجری ہونی ہے، علاج ہونا ہے، اور وہ علاج بیرون ملک ممکن ہے. وہ ایک اشارہ دے رہی ہیں کہ اگر مجھے آپ بیرون ملک جانے دیں تو یہ سرجری کے لیے تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ بہت ناپ تول کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کی. انہوں نے دونوں باتیں کر دیں. دونوں باتوں میں کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ میری سرجری ہونی ہے، امپورٹنٹ ہے، جو کہ صرف بیرون ملک ہو سکتی ہے اور میں جا سکتی ہوں، لیکن میں جاؤں گی نہیں، اور میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گی. اب اگر آ کے مجھے یہ کہیں گے بھی، کوئی آ کے کہے بھی اور یہ میرا نام ECL سے نکالیں بھی، میں تب بھی نہیں جاؤں گی. تو یہ ایک بین السطور انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کنوے بھی کر دیا، اور پھر ساتھ ہی اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو بھی حوصلہ دے دیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی بھی وہ اس امید میں ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ آپ مجھے بیرون ملک جانے دیں اور اپنا بقیہ وقت آرام سے گزاریں. جب الیکشن ہوگا، الیکشن شیڈول آئے گا 2023 میں، تو اس وقت میں واپس آ جاؤں گی. تب تک سکون.com. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جائے گا. پریشر موجود ہے، کوئی ضرور کیا کہنا چاہیے، دباؤ موجود ہے برادر اسلامی ملک کا، اور برادر اسلامی ملک کے پیچھے کوئی اور بھی. لیکن یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایسی ان کے تمام جتنے بھی ہماری اشرافیہ ہے، ان کے علاج باہر ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ پرویز مشرف صاحب ہوں، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں، خواہ کوئی بھی ہو. اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک میدان جنگ سجا ہوا ہے انڈیا اور پاکستان، اور خاص طور پہ انڈیا. پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے داخلی طور پہ ہی وہ 9/11 کے بعد ایسی جنگ میں الجھا ہوا تھا. لیکن اس جنگ میں الجھے جانے کے بعد انڈیا نے کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا جس میں پاکستان کے پیٹھ پیچھے چھرا نہ گھونپا جائے. اور انہوں نے 9/11 کی وجہ سے جو خطے کی صورتحال تھی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو کہ افغانستان میں لڑی جا رہی تھی، اس کو پاکستان میں لے کے آئے. اس میں انڈیا نے ہر میدان میں اپنا کام کیا اور پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا. اب ایک اور جگہ پہ آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن اور ہائیبرڈ جنگ یہ چل رہی ہے، 5Gs. تو اس میں یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب چونکہ انڈیا بڑا ملک ہے، اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی ذرا ایکٹیو ہو جائیں. پاکستانی عوام جہاں پوری دنیا میں ہیں، وہ کوئی تعداد کم نہیں ہے، وہ بھی ایکٹیو ہوں، اور سکھ بھی ایکٹیو ہوں پوری دنیا میں، کشمیری ایکٹیو ہوں، اور خاص طور پہ انڈیا کی دیگر اقلیتیں وہ بھی ایکٹیو ہوں پوری دنیا میں. ان کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ہے. اور یہ ساری تعداد جو ہے وہ 50 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، 50 کروڑ سے زیادہ کی تعداد بنتی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بنتی ہے. یہ سب اگر مل جائیں انڈیا کی اقلیتیں اور پاکستان پورا ملک، پھر بنگلہ دیش اس میں شامل ہو، تو یہ بہت بڑی آواز بن سکتی ہے خاص طور پہ. اور ٹویٹر انتظامیہ پہ اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے، کشمیر کے بارے میں آواز ہو، سکھ آواز اٹھائیں، اور خالصتان کے بارے میں آواز ہو، کسانوں کے بارے میں آواز ہو. جو آواز اٹھاتا ہے تو وہ ٹویٹر انتظامیہ سے وہ اکاؤنٹس بند کروا رہا ہے. ایسی تمام آوازیں بند کروا رہا ہے، ایون پاکستانیوں کے اکاؤنٹس بند کروا رہا ہے. اور ٹویٹر انتظامیہ کا آفس بھی انڈیا میں موجود ہے. اب پاکستان نے بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کی ہے، اور پاکستان نے بھی
ट्विटर इंतज़ामिया के साथ ये मामला उठाया है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि ये भी कौमी मफाद में है, आप भी ये मामला अपने तौर पे सोशल मीडिया पे इसको ज़िंदा करें कि अगर इजहार राय की आज़ादी है तो फिर सबको है। फिर ये नहीं हो सकता कि इंडिया जो है उसके मफादात बरतर हों और पाकिस्तान के और दीगर अक़लियतों के जो मफादात हैं उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना वो कमतर समझा जाए। तो ये एक नई जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब जो अमन मशक़ें हैं उसमें भी पाकिस्तान ने एक वाज़ेह मैसेज दिया, पूरी दुनिया के सामने दिया और उसमें वार्न किया है, ख़बरदार किया है और ख़बरदार किया है इंडिया को। और उसमें किसके सामने किया है? उसमें रूस, चीन, अमेरिका, तुर्की और 46 मुल्कों की बर्री अफ़वाज के सामने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने ये मैसेज दिया है कि भारत बहरे हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है और अगर भारत की तरफ से कोई ऐसी हरकत हुई और भारत को ना रोका गया तो फिर बहरे हिंद जो है उसमें जवाब दिया जाएगा इंडिया को, जैसे कि माजी में दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। और इस बात का इआदा दोबारा किया गया है, इस अज़्म का इआदा दोबारा किया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की इंडिया में जो हालत है वो पूरी दुनिया जानती है, लिहाजा इंडिया को उसकी बढ़ते हुए रिश्वत दवानियों से रोका जाए और वहाँ के जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे कश्मीरियों के बारे में भी आवाज़ उठाई, इनको उनके लिए पूरी दुनिया आवाज़ उठाए। अब इसी तरीके से मिडल ईस्ट में कशीदगी बढ़ रही है और मिडल ईस्ट में कशीदगी बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की जो पैदावार है वो कम हो रही है। पैदावार कम होने से कीमतें बढ़ रही हैं, एक नया क्राइसिस, नया बहरान आ रहा है और इसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरब जो है वो मुसलसल उसकी सलामती ख़तरे में है और किसके हाथों है? वो है हौसी बागियों के हाथों। और हौसी बागियों को दहशत गर्दों की लिस्ट से हौसी बागियों को निकाल दिया गया है, हौसी तंजीम को दहशत गर्दी की लिस्ट से निकाल दिया गया है और जिसके बाद हमले बढ़ गए हैं और उसी वजह से अब मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में न सिर्फ कशीदगी बढ़ रही है बल्कि एक नया बहरान भी पैदा होने जा रहा है और उसके असरात जो हैं मिडल ईस्ट से आगे जा रहे हैं। और वो है कि तुर्की ख़ास तौर पे, आपको मालूम है तो तुर्की की अफवाज को नुकसान पहुंचा, फ़ौजियों को शहीद किया गया इराक़ में और वो हुए कुर्द मलेशिया के हाथों शहीद। और कुर्द मलेशिया जो है उसको मुबैना तौर पे सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और ये तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये प्रॉक्सी हमला है तुर्की पे, तुर्की की अफवाज में इराक़ में अमेरिका की तरफ से। इससे पहले भी शाम में भी तुर्की की फ़ौज मौजूद है और वहाँ पे आपको याद होगा कि शाम में तुर्की ने अपनी फ़ौजें भेजी और वहाँ पे कुर्द जो लड़ाके थे, कुर्द क्या कहना चाहिए फ़ाइटर थे, उनको घेरे में लिया और उनको काबू किया। उनका क्लाकमा किया जा रहा था कि फ़ौरन अमेरिका ने मुदाखलत की और पोम्पियो पहुँचे थे तुर्की और फौरी तौर पे तैयब एर्दोगान से ये कहा था कि कुर्दों को वहाँ से महफूज रास्ता दिया जाए और उस वक्त महफूज रास्ता दिया गया था। कुछ फेवर्स भी ली होंगी तुर्की ने यकीनन उसके जवाब में। अब तुर्की जो है वो लीबिया में भी मौजूद है, इराक़ में भी मौजूद है उसकी फ़ौजें और शाम में भी मौजूद है। अब तुर्की की अफवाज पे हमले किए जा रहे हैं और वो कर रहे हैं कुर्द। और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है अमेरिका से दो टोक अंदाज में कि अमेरिका वाज़ेह करे कि वो दहशत गर्दों के साथ है या फिर तुर्की के साथ है, क्योंकि तुर्की अमेरिका का इत्तेहादी है, तुर्की नेटो मेंबर भी है। तो लिहाजा ये चीज़ बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे तैयब एर्दोगान ने ये भी कहा है
کہ امریکہ جو ہے وہ کردش دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اور ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ پہ واضح کیا ہے کہ یہ 2 نمبری نہیں چلے گی۔ اور اسی طریقے سے امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ترکی کے سپاہیوں کے، ترکی کے فوجیوں کی ہلاکت پہ جو افسوس کا اظہار کیا تھا، مذمت کی گئی تھی، طیب اردوان نے کہا کہ یہ ایک امریکہ کی طرف سے محض ایک مذاق ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صورتحال اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اب ایک اور اس کا شام میں اسرائیل نے ایک حملہ کیا، اور یہ کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ اسرائیل کا میزائل حملہ جو ہے وہ شام کے ایئر ڈیفنس نے ناکام بنا دیا۔ اور اگین شام میں بھی روس بھی موجود ہے اور ترکی بھی موجود ہے۔ شامی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے شام کے دارالحکومت دمشق پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جسے شامی ایئر ڈیفنس نے ناکام بنا دیا، اور اسرائیلی حملوں کے خدشے کے پیش نظر شام کے فضائی دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا ہے، اور میزائل حملے میں صرف املاک کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جو پراکسی جنگ ہے یہ شام میں، عراق میں، لیبیا میں لڑی جا رہی ہے، اور اس میں ترکی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیبیا کی حکومت کی خواہش پہ وہاں موجود ہے، اور شام کی مدد کے لیے ترکی فوج موجود ہے، عراق میں بھی ترکی فوج موجود ہے، لیکن اب اسرائیل کو نے جو حملہ کیا اس کو بھی ناکام بنایا۔ لہٰذا ترکی آنے والے دنوں میں ترکی کو ذرا دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں گی کہ ترکی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور مزید کچھ خبریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔